ایک ہی کویشچن کیا کہ اگر کوئی بچی دینی تعلیم یا دنیوی تعلیم کے لیے ہاسٹل میں رہتی ہے تو کیا اس کا رہنا شرعی طور پہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر ہاسٹل ایسا ہے کہ جہاں پر بالکل پردے کا اہتمام ہے، مردوں کی بالکل مداخلت نہیں، ٹوٹل مینجمنٹ عورتوں کی ہے، کام کرنے والی ساری عورتیں ہیں، یا مرد اگر ہیں جیسے کچن وغیرہ میں اندر کہیں کام کر رہے ہیں، یا انتظامی امور میں باہر سے سامان لانا لے جانا ہے، وہ مرد باہر ہی رہتے ہیں، عورتوں سے بے پردگی بالکل بھی نہیں ہوتی، ماحول بہت اچھا ہے، اور جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہی مقصد وہاں پر حاصل بھی ہو رہا ہے، اور اسی کے لیے اپنے آپ کو بچیاں استعمال کر رہی ہیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ جا کے ایسے فضولیات میں لگ گئے ہیں، تعلیم حاصل نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح وہاں کا ماحول خود خواتین کے درمیان بہت اچھا ہو۔ بعض اوقات مطلب ایسے ہاسٹلز بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر خراب ذہن کے لوگ ہوں، وہاں پہ بچی جا کر اسٹے کرے تو پھر عرصے بعد ان کی صحبت کی وجہ سے اس کی اخلاقیات بگڑ جائیں گی اور یہ بہت ہی زیادہ خرابی مبتلا ہو جائے گی۔ نہ دیکھنے والا کوئی ہے، نہ ماں باپ پکڑنے والے ہیں، نہ کوئی بھائیوں کا خوف ہے، تو پھر وہاں پہ زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ بچیاں گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، بلکہ ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ بعض اوقات نشے کی عادی ہو گئی ہیں۔ ان تمام امور کا خیال رکھ کر پھر اگر جیسے اگر ہاسٹل شہر میں ہی ہے پھر تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی بھی عورتوں کے ساتھ بھی جا کے ہاسٹل میں جا سکتی ہیں، باہر ہے تو پھر محرم چھوڑ کر آئے، محرمی لے کر آئے، اور یہ تمام جو میں نے قیودات ذکر کی ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے تو اب چاہے تعلیم دینی ہو یا دنیاوی، بچیاں ہاسٹل میں بالکل رہ سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ عرف رائج ہے۔ ایک دو نہیں، لاکھوں بچیاں ایسی ہیں جو ہاسٹلز میں رہ کر علم حاصل کر رہی ہیں۔ اس کو ناجائز وہی کہے گا، یعنی قیودات کے بغیر ناجائز وہی کہے گا مطلقاً جس کو فقہ سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، چاہے وہ نام کا مفتی کیوں نہ ہو۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی لیکن وہ مقبول نہ ہوئی تو اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم نہیں کیا، میرے حالات بہتر نہ ہوئے، تو اس میں کوئی شرعی طور پہ گرفت تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ جملہ بطور اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض، معاملہ تقدیر پر اعتراض ہے، تو پھر تو بہت بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اس کی تقسیم پر زبان اعتراض دراز کرنے کا نہ ہمیں حق ہے اور نہ کرنا شرعاً درست ہے۔ یہ چیز تو پھر ہمیں کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے، کیونکہ شیطان نے بھی عزت کی تقسیم جب اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو وصف علم سے مزین فرما کر عزت سے نوازا اور فرشتوں کو شیطان سمیت سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو یہی وہ پہلا منحوس ذات تھی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر زبان اعتراض دراز کی اور انکار کر دیا، تو یہ کفر میں مبتلا ہوا۔ اور اگر یہ بطور اعتراض نہیں، ویسے جس سے کوئی پوچھتا بھی خیریت تو ہے، آپ نے وہ نماز پڑھی تھی، وظیفہ پڑھا تھا، کیا ہوا؟ تو کہا یار کوئی ایسا کرم تو نہیں ہوا مجھ پر، حالات بہتر نہیں ہوئے، جیسے باید ابھی ہمیں گفتگو کرتے ہیں، کوئی اعتراض مقصود نہیں ہے، تو پھر یہ ہمارے محاورات میں چلتا ہے، یہ کوئی مطلب اعتراض والی بات نہیں ہوتی، اس لیے اس میں گرفت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اتنا ضرور ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے۔ آج اگر اعتراض قلب میں نہیں ہے، کل شیطان پری پلان پیدا کر دے گا اور پھر یہ ہم ناجائز کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بالکل اعتراض نہ کریں۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس کو معاملہ الٹا نہ کریں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو بندوں کی طرح دیکھیں اور خود رب بن کے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمیں پورا کرنا ہے، ہماری ہر خواہش پوری کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں، نہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ہم معاملہ الٹا کرتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں سنتے، نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، بد نگاہیاں عورتیں کرتی رہیں گی، غیبتیں کریں گی، چغلیاں کریں گی، ٹانگیں کھینچیں گی، شوہر سے بدتمیزیاں کریں گی۔ کون سی ایسی خطا ہے جو عورتیں نہیں کرتی؟ پھر بھولے پن سے کہتی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو بھی کوئی برائی میں نہیں ہے، کوئی کہنا نہیں مانیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک چیز میں اپنی مصلحت کاملہ کی بنا پر بس ہماری دانست کے اعتبار سے دیر فرما دیتا ہے، ہم فوراً زبان اعتراض دراز کرتے ہیں، بغاوت کی طرف نکل جاتے ہیں، گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اشاروں پہ چلے، جیسے ہم یوں اشارہ کریں فوراً اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تابع نہیں ہے، ہم اللہ کے تابع ہیں، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے اور یہ فرض ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، لہٰذا دعا کریں، قبول ہو، قبول سے مراد کہ جو ہماری مطلوبہ شے مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے بندے، تیری رضا پر راضی ہیں، عطا کرے تب بھی خوش، نہ کرے تب بھی ہم خوش۔ یہ ہے کامل ترین مومن کا کام، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا یہ کامل کیا بہت ہی ناقص ترین مومن ہے،
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب شاید اسی لیے مانتا ہے کہ وہ اس کو فائدے پہنچاتا رہے، جس دن اللہ نے فائدوں کا معاملہ بند کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مفادات کا بندہ ہے، اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔